بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص جس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان افضل ہے اور صدیق اکبر وہ افضل نہیں ہے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو افضل شخص ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ ہیں۔ اس شخص نے اس بات کو کہا ہے کہ ہر موقع پر، ہر غزوے پر اور ہر جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لہذا وہی افضل ہیں۔ حالانکہ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نمبر ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تمام رسولوں کے بعد جو افضل ترین شخص ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قرآن مجید آپ کھول کر دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ اے میرے صاحب، میرے دوست، میرے صدیق پریشان نہ ہو، بے شک ان اللہ معنا، کہ اللہ ہی ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ جس کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ابو بکر، اے پیارے، اے صدیق پریشان نہ ہو کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور اسی طرح آپ احادیث مبارکہ کی کتابیں کھول کر دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا مجھ سے وہ ساری نیکیاں لے لو جو میرے پاس ہیں، لیکن وہ مجھے ایک ہجرت والی نیکی دے دو، مجھے ایک غار والی نیکی دے دو۔ اگر ہم اس نیکی کو دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور وہی عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ ساری نیکیاں مجھ سے لے لو، لیکن وہ مجھے ہجرت والی نیکی دے دو۔ اسی طرح آپ حدیث مبارکہ بخاری شریف کھول کر دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ اثر ملتا ہے کہ تمام صحابہ کرام کے بعد تمام صحابہ میں سے جو افضل ہیں وہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ تو آپ نے حکم دیا تھا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو ہمیں یہ کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ترازو پکڑ کر یہ تولنے بیٹھ جائیں کہ کون افضل ہے اور کون ادنا ہے اور کون اعلیٰ ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ اس بات کا اہل سنت میں ہے کہ فضائل زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، لیکن جو افضل ہے وہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔